نہیں گئی نہ ان کی آواز کمرہ عدالت تک آ سکی. اس لیے ظاہر ہے کہ جو گواہی ریکارڈ ہو رہی ہے خان صاحب اس سے لا علم ہیں, ان تک آواز نہیں پہنچ رہی. ہم نے عدالت سے یہ درخواست کی کہ وکلاء کو موقع دیا جائے خان صاحب سے بات کرنے کا. یہ ہر ایکیوزڈ کا, ہر شخص کا جس کے حوالے سے ٹرائل چل رہی ہو, بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے وکلاء سے بات کر سکے. ہم یہاں کھڑے ہیں, وہ ایک کوٹری میں اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں, ہماری ان سے بات نہیں ہو سکتی. جج صاحب نے پھر کہا کہ میرے فون پہ بات نہیں ہو پا رہی کیونکہ لنک بڑا کمزور ہے. جب وہ اپنے وکلاء سے بات نہیں کر سکتے, اور وکلاء سے بات کھلی عدالت میں نہیں ہوتی, یہ ایک پرائیویسی کا معاملہ ہوتا ہے, کانفیڈینشیل یہ گفتگو ہوتی ہے, یعنی کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ تنہائی میں ہم ان سے بات کر سکیں. اس حق کو بھی جھٹلایا گیا. اور سب سے بڑھ کے کمرہ عدالت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خان صاحب اس سے لا علم ہے کیونکہ ان تک کوئی آواز نہیں پہنچ رہی. تو ہم نے ایک درخواست بنائی ہے جو بھی فیصل ملک صاحب عدالت کے سامنے پیش کریں گے, اور ہم نے عدالت کو یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس عمل کا حصہ رہیں. یہ ایک مذاق ہے جو ایک ٹرائل کا ایک تصور ہے آئین میں, قانون میں, فیئر ٹرائل کا, ڈیو پروسیس کا, اوپن کورٹ روم کا. یہ ایک کھلی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے. جو ملزم ہے اس کو موقع ہونا چاہیے کہ وہ اپنے وکلاء سے بات کر سکے, انہیں ہدایات دے سکے, وہ دیکھ سکے گواہوں کو, گواہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے تاکہ جھوٹ بولنے والے کے ہاتھ کم کپائیں. تو یہ نہیں ہو پا رہا. خان صاحب کو دانستہ طور پہ علیحدہ کیا گیا ہے, ایک بند کمرے میں ڈال دیا گیا ہے, نہ وہ ہمیں سن سکتے ہیں نہ ہم انہیں سن سکتے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ٹرائل ہو رہی ہے, یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے. یہ بالکل ایک مذاق ہے قانون کے تصور کے ساتھ, فیئر ٹرائل کے تصور کے ساتھ, اور ہم ہرگز اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو ہم واک آؤٹ کر گئے ہیں. ہماری درخواست تحریری جو ہے عدالت کے سامنے پیش کر دی جائے گی. ہم نے راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آج ایک پٹیشن دائر کر دی ہے اس عمل کے خلاف. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس پٹیشن کو کب سنا جاتا ہے. عام طور پہ جب پٹیشن فائل ہوتی ہے تو اگلے دن عدالت میں لگ جاتی ہے. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے راولپنڈی بینچ میں ہماری پٹیشن کل سنی جائے گی. لیکن اس سب سے ہٹ کر جب تک یہ عمل اس طرح چلے گا ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. بہت شکریہ. سلمان صاحب سر یہ بتائیے گا کہ جب نوٹیفیکیشن ہوا تب سے 8-10 دن گزر گئے. نہیں 8-10 دن نہیں گزرے, جمعے کو ہوا. تو گزر گیا. نہیں جمعے کو ہوا ہے بھائی, جمعے کو ہوا. ہمیں جمعے کو ملا ہے. وکلاء عدالت میں ایک دفعہ پیش بھی ہوئے, اسی دن آج بھی دوبارہ پیش ہوئے. فائل ہو گئی ہے آج صبح. میں آپ نے چیلنج کیوں نہیں کیا بھائی؟ بیچ میں ہفتہ اور اتوار تھا, آج صبح فائل ہو چکی ہے درخواست. شکریہ جی. جی آج ہو رہی ہے. جی بالکل ہم سمجھتے ہیں یہ ایک کوشش ہے خان صاحب کو آئسولیٹ کرنے کی, تنہا کرنے کی, کہ وہ اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھے ہوں, ان کے سامنے کیمرہ ہو, وکیل, خاندان, گواہ سب ادھر ہوں, جج ادھر ہوں. کوئی وجہ نہیں ہے. 1.5 سال سے اڈیالہ جیل میں ٹرائل ہو رہی ہے, تمام مقدمات میں لوگ وہاں جاتے ہیں. اس ایک مقدمے میں خان صاحب کو صرف اس لیے آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. اس میں دیگر بھی کوئی ایکیوزڈ ہیں جو یہاں آتے ہیں, پارٹی کے کچھ اراکین ہیں, کچھ وہ ہیں جو چھوڑ چکے ہیں پارٹی کو. لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ وکلاء یہاں موجود ہوتے ہیں. جب ٹرائل ہوتی ہے خان صاحب ان سے مشورہ کر سکتے ہیں, اپنے خاندان سے مشورہ کر سکتے ہیں. اب ان کو اکیلے وہاں ایک کوٹری میں بٹھا دینا اور یہاں کہنا کہ ٹرائل ہوگی اور وہ واٹس ایپ کال پہ ان کو صرف دکھایا جائے گا, کسی طرح بھی آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا سائفر ٹرائل کے دوران بھی انہوں نے جب پہلے وہ ایک بند کمرے میں ٹرائل کی تھی تو میں ہائی کورٹ گیا تھا, ہم نے وہاں درخواستیں دی تھی. 2 دفعہ اس ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا تھا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے, ایک آئینی حق ہے اوپن کورٹ روم, اوپن ٹرائل. تو ہم بالکل یہ درخواست دیں گے, آج دائر ہو رہی ہے اور اس کو ہم سپریم کورٹ تک لے کر جائیں گے. تھینک یو سر. Thank you.